بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ریپ آف دی لاک کے ایک اور امپورٹنٹ تھیمز پہ آج کے اس لیسن میں ہم بات کریں گے، اور وہ تھیم ہے ریلیجن اور موریلٹی سے ریلیٹڈ۔ ریلیجن اور موریلٹی سے ریلیٹڈ تھیم ہمارے پیج نمبر 23 اور 24 پہ دیا گیا ہے، جس کے فرسٹ پیراگراف سے ہم اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ پیج نمبر 23 کے پہلے پیراگراف سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دا ریپ آف دی لاک الیگزینڈر پوپ کی ایک ایسی پوئم ہے جس نے نہ صرف 18 سینچری کے سوسائٹی کو ایکسپوز کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پوئم کے ذریعے الیگزینڈر پوپ نے اپنے زمانے کے ریلیجیس لائف اور ویلیوز کے اوپر بھی سوال اٹھایا ہے۔ 18 سینچری کے ساتھ جب یہ پوئم لکھی گئی تھی، آخری جو انگلینڈ کا کیتھولک مونک تھا وہ بھی ڈیپوز ہو چکا تھا، اس کو بھی عہدے سے ہٹا دیا جا چکا تھا، اور اب انگلینڈ دوبارہ پروٹیسٹنٹ قوم بن چکا تھا۔ اسی دوران پروٹیسٹنٹس نے بڑے ہی سختی سے، بڑے ہی ترش انداز میں کیتھولکس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ کیتھولکس جو ہے وہ خدا کی عبادت سے دور رہتے ہیں، خدا کی عبادت نہیں کرتے، لہٰذا وہ مورلی سسپیکٹ ہیں، یعنی کہ مورلی وہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ پوپ خود بھی کیتھولک فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اور اس ساری پوئم کے اندر یہ چیز بڑی واضح ہے کہ کچھ ایسے آپ انسٹنسز دیکھیں گے جو کہ بیسیکلی پروٹیسٹنٹزم کے اوپر ایک کریٹیک کی صورت میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پوئم کے کردار کو ڈپکٹ کرتے ہوئے خاص طور پہ اس نے جو دکھایا پرزیومیبلی پروٹیسٹنٹ ہے، گو کہ وہ ریئل کیتھولک فگرز ہسٹری سے اس نے اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کو پرزیوم کر سکتے ہیں اینٹی کیتھولک لیجسلیشن جو زمانے کی تھی، وہ اس نے چونکہ کیتھولک فیملیز کے لیے لائف کو بڑا مشکل کر لیا تھا، اس لیے اس نے بھی جو کردار دکھائے وہ پروٹیسٹنٹ دکھائے، اور دکھایا کہ وہ کتنے ہپوکریٹیکل ہیں، اور نہ صرف وہ پائس ہیں بلکہ اس نے ان کے اندر جو ہے وہ پیگن ایلیمنٹس دکھائے، یہ چیز دکھانے کے لیے کہ مورل ججمنٹ ان کے اندر موجود نہیں ہے، ان کی مورل ججمنٹ پہ اس نے سوال اٹھائے ہیں، اور پوپ جو ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر سوال اٹھاتا ہے کہ مذہب جو ہے اس وقت کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اخلاقیات کی جب بات کی جاتی ہے تو اخلاقیات کا تعلق مذہب کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو پروٹیسٹنٹ فیملی یا پروٹیسٹنٹ جو کلچر تھا اسی کی ڈومیننسی ریلیجن کی، اس کی ڈومیننس کو جب الیگزینڈر پوپ نے دکھایا تو اس نے انہی مارلز کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا۔ پیج نمبر 23 پہ سیکنڈ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ انیشیل جاب پروٹیسٹنٹ ہپوکریسی کے اندر اگر دکھائی گئی تو وہ الیگزینڈر پوپ نے بیلنڈا کے گرومنگ روٹین سے ریلیٹڈ جو آئٹمز سے ان کو اس نے کیٹالاگ کے اندر پیش کیا، کینٹو 1 کے اندر۔ وہیں سے اس نے پروٹیسٹنٹ ہپوکریسی دکھائی کہ سوسائٹی کیسی ہے، ان کے نزدیک اخلاقیات کی کوئی قدر نہیں ہے بلکہ ظاہری نمود و نمائش کی قدر ہے۔ اب اس پہ جو آپ آئٹمز کی لسٹ دیکھتے ہیں اس کے ڈریسر ٹیبل پہ، اور وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے باتھ روم میں کیسے تیار ہوتی ہے، اس کا کس طرح وہ تیار ہو رہی ہے، اور اس کو اس نے ریلیجس سگنیفیکنس کے ساتھ پیش کیا۔ پفس، پاؤڈرز، پیچز، بائبل، بلیٹ ڈاکس، ان ساری چیزوں کو اس نے ایسے دکھایا کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ریلیجس ریچول کے لیے تیار ہوتا ہے، بیلنڈا اس طرح تیار ہو رہی ہے، بائبل پڑھی ہے، اور بائبل کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ایبسولوٹ مورل اتھارٹی کا ٹیکسٹ ہے، اس کو اس نے ٹریویل آئٹمز کے ساتھ جوڑا، جیسے میک اپ اور لو لیٹرز کے ساتھ رکھ دیا اس کو، اور یہ آئٹم جو ہے یہ بیسیکلی بیلنڈا کی اپنی وینٹی کو ایکسپوز کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سیریس مورل کنٹمپلیشن دکھائیں۔ دیکھیں جہاں پہ بائبل پڑھی، جہاں پہ مذہب کی وہ مقدس کتاب پڑھی، وہاں لو لیٹرز پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب کے اندر بھی کتنا کھوکھلا پن آ چکا، چونکہ پروٹیسٹنٹ جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہی چیز دکھاتی ہے کہ اسپریچول کوسچنز
کہ بلنڈا جیسی خواتین جو ہے ہاؤ لٹل امپورٹنس از افورڈیڈ ٹو اسپریچول کوسچنس بائی لیڈیز لائک بلنڈا. پلے فل انڈکمنٹ ہے مورل بینکرپسی کی جو کہ پروٹیسٹنٹ اپر کلاس کے اندر موجود ہے. ان کا جو کھوکھلا پن ہے مذہب کے اندر وہ بھی اس نے دکھایا کہ یہ مذہب پہ بھی صرف نام نہاد بلیو کرنے والے لوگ ہیں، مذہب پہ بھی اس طرح یہ کاربند ہونے والے لوگ نہیں ہیں. پیج نمبر 23 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے کہ الیگزینڈر پوپ اس کے ساتھ ساتھ کیتھولک جوک بھی اپنے اس میں پیش کرتا ہے جب وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ بلنڈا کی فکسیشن جو ہے آبجیکٹس کے اوپر وہ کس لیے ہے، ٹو بیوٹیفائی ہر سیلف. یہ چیزیں یعنی کہ جس طرح وہ اس سارے کے سارے اپنے لوازمات پہ اس نے فوکس رکھا ہوا ہے، تو یہ چیزیں اس نے دکھایا کہ یہ پروٹیسٹنٹ جو پروہیبیشن ہے آن وارشپنگ آئیڈلز اس کو بیسیکلی یہ وائلیٹ کر رہی ہے. ایک کامن پروٹیسٹنٹ کرٹیسزم جو کیتھولک فیتھ کا تھا وہ یہی تھا کہ واز اٹس انٹرسٹ ان آبجیکٹس لائک آئیڈلز. پروٹیسٹنٹس کی نگاہوں میں آئیڈلز کو پوجنا جو ہے وہ مورلی غلط تھا، اور یہ وہ چیز تھی جو انسان کو خدا کی عبادت سے دور کرتی تھی، اور اس کا تعلق پیگنزم سے تھا. لہٰذا فرسٹ کینٹو کے اندر پوپ بھی انہی آئٹمز کی لسٹ دکھاتا ہے ایسے جو کہ بلنڈا کے پاس ہیں، اس کے ٹائلٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. دا کیسکیٹ انڈیاز گلوئنگ جیمز انلاکس and all Arabia breeze from yonder box, the tortoise hair and elephant unite, transformed to combs the speckled and white, hair flies of pins extended their shining rows, puffs, powders, patches, Bibles, billet dogs. So essentially جو ہے وہ الیگزینڈر پوپ یہاں پہ جو پروٹیسٹنٹ جو کانٹیمپٹ ہے آئیڈیولیٹری کی اس کے اوپر مارک کر رہا ہے کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ مذہب کے اندر صرف خدا کی عبادت کرنی ہے، تو خود یہ کیا کر رہے ہیں. یہی اس کی صورت میں بلنڈا کے ٹیبل پہ بائبل کو بھی رکھا اس نے، ٹائلٹ کے اندر ٹائلٹ ٹیبل پہ جو میک اپ والی جو جگہ تھی وہاں پہ دونوں چیزوں کو اس نے رکھا. تو یہاں یہ چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیگزینڈر پوپ کس طرح پروٹیسٹنٹ جو اسکول آف تھاٹ ہے، مکتب فکر ہے مذہب کا، اس کو اس نے ٹارگٹ کا نشانہ بنایا. اور وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ بلنڈا اپنی اپیرنس پہ کیوں زور دیتی ہے اور کیوں وہ ان ٹولز کا استعمال کرتی ہے. ایک ہیمرس انداز میں بتاتا ہے کہ کس طرح وہ یہ اسی طرح تیار ہو رہی ہے جس طرح پیگن گوڈس تیار ہوتی ہے، جس طرح کہ دیوی تیار ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں یہی سجیسٹ کرتی ہیں کہ کرسچنز کے اندر جو امپراپرٹی موجود ہے، ہپوکریسی موجود ہے، اور پوپ جو ہے پروٹیسٹنٹ کانٹیمپٹ جو آئیڈولیٹری کی دکھاتا ہے اس کے ذریعے وہ ان کے اوپر طنز کر رہا ہے. یہاں جب ہم اس چیز کی بات کریں گے تھیم آف موریلٹی اینڈ ریلیجن، تو الیگزینڈر پوپ نے جو طنز کیا، بائبل کے ایلیمنٹس دکھائے یا جو مورلز کی بات کی، چونکہ سوسائٹی کے اندر پروٹیسٹنٹ مورلز ایگزسٹ کر رہے تھے، تو پروٹیسٹنٹ مورلز یہی ہیں کہ ظاہری نمود و نمائش، ظاہری خوبصورتی کیا ہے، اسی کی اہمیت ہے اور اسی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی کہ دنیا پروٹیسٹنٹس اپنے طور پہ تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ وہ بڑے پاک باز اور پاکیزگی اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ خود انہی چیزوں میں انوالو ہیں. پیج نمبر 23 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ فائنلی پوپ جو ہے میٹر اس معاملے کو مزید پیچیدہ کر دیتا ہے جب وہ مختلف سپر نیچر بینگز کو لے آتا ہے. اس طرح کی بینگز جیسے سیلف، تو یہ مارٹلز کے اوپر کس طرح کنٹرول کرتی ہیں، اور انہی کے اوپر سوال اٹھاتے ہوئے دکھاتا ہے کہ ان کے ایکشنز مارٹلز کے جو ہیں وہ جو جتنے بھی جو مارٹلز ہیں وہ سارے کے سارے پپٹس ہیں انہی مسٹیریس سیلفس کے. پوپ جو ہے یہاں پہ کرسچن فیتھ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے دیٹ پیپل کین فیئرلی بی جج فار دیئر ایکشنز. سو ساری پوئم کے اندر وہ اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ سیلف جو ہے ان کے اندر ایک اتھارٹی کا ایلیمنٹ موجود ہے کہ انہی سپر نیچرل کرداروں نے مارٹلز کو کنٹرول کیا ہوا ہے،
اور وہی ان سے سب کچھ کراتے ہیں. مثال کے طور پہ کینٹو 1 کے اندر ایریل یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ in the matters of courtly flirtations between men and women the self contrive it all, and likewise later Imrael is responsible for the intensity of Belinda's rage by releasing the force of female lungs. یعنی ایک طرف وہ انوالو ہے اور ایک طرف یہ انوالو ہے, یہ دونوں اپنے اپنے حساب سے ان کے اندر اس کے اندر انوالو ہیں. جو ان کے ساتھ جو گڑبڑ ہو رہی ہے, جو پریشانی, جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے اندر ان کا بھی اپنا ایک کردار موجود ہے. سپر نیچرل کریکٹرز کا کردار موجود ہے اور دونوں کے ذریعے دکھاتا ہے کہ ہیومن بینگز آر ناٹ ان کنٹرول آف دیئر ایکشنز. تو سپر نیچرل ایلیمنٹس ڈیفینیٹلی ان کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا. انسان کو وہ دکھاتا ہے کہ وہ تو پپیٹ ہے, وہ تو کھلونا ہے, یہ تو سارے کا سارا سلسلہ ان کے کنٹرول میں ہے. پیج نمبر 23 پہ آخری سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی جانب بڑھیں گے. پہلے 4 پیراگراف ڈسکس کیے کہ یہ بات کہیں پہ بھی واضح نہیں کہ صرف جو ہے وہ لوگوں کو اچھے یا برے بیہیویئر کی جانب جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں. در حقیقت وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ امورل ہیں بعض موقع. مثال کے طور پہ ایریل جب ایکسپلین کرتا ہے کہ آفٹر وین دا ورلڈ امیجن ویمن اسٹے دا سیلف تھرو مسٹک میزز گائڈ دیئر وے تھرو آل دا گیڈی circles they pursue, an old impatience, impertinence expelled by new. ایریل جو وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اکثر جب سوسائٹی یہ سوچتی ہے کہ ایک عورت جو ہے اس نے ان رولز کو فالو نہیں کیا جو کہ ٹپیکلی کسی بھی فیمیل بیہیویئر کو ارد گرد موجود ہو اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں, ریسٹرکٹ کرتے ہیں, تو سیلف نے اصل میں کنٹرول کیا ہوا ہے اور وہی ان کو جو ہے گائیڈ کر رہی ہیں ڈینجر کے معاملات میں. تو یہ پرٹیکولرلی ایک بڑا ویگ ایلیمنٹ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ایریلز جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ رول جو سیلف کا ہے وہ بیسیکلی گائیڈ کرنا ہے ویمن کو, گائیڈنگ ویمن اوے فرام ون بیڈ بیہیویئر اونلی ٹو سلیلی لیڈ دیم انٹو اے نیو بیڈ بیہیویئر لیٹر آن. پہلے ایک بیڈ بیہیویئر سے سائڈ پہ کرواتے ہیں, پھر دوسرا بیڈ بیہیویئر ان سے, دوسرا برا کام ان سے کروا دیتے ہیں. پیج نمبر 23 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے, تھیم آف ریلیجن اینڈ مورالٹی سے ریلیٹڈ. چونکہ پوپ جو ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو اسپیسیفائی نہیں کرتا کہ صرف اچھے ہیں یا برے, اور نہ ہی وہ یہ دکھاتا ہے کہ کتنا ان کا اثر موجود ہے مارٹلز کے اوپر, انسانوں کے اوپر. تو ریڈر کے لیے بھی وہ یہ چیز بڑی مشکل بنا دیتا ہے کہ وہ کرداروں کے ایکشنز کو کس طرح جج کریں. آفٹر آل اگر یہ جو مسچیویس جو سیلفس ہیں اگر یہ کرداروں کے ایکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں تو پھر کسی بھی کردار کے بیہیویئر کو جج کرنا irrelevant ہے ایز بینگ ایدر مورل اور امورل, کہ وہ مورل ہے یا امورل ہے. پہلے اس نے بات کی مذہب کی, پھر اس نے مورالٹی کی بات کی کہ کوئی بندہ غلط ہے تو اس کے پیچھے یہ سپر نیچر کردار اپنا رول ادا کرے, اس کو اچھا یا برا کرنے میں, اس کو اچھا یا برا بنانے میں وہ ہی اصل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. سو یہ ایمبیگوٹی پوئم کو اس چیز سے دور کر دیتی ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ فارورڈ مورالٹی ٹیل بنے, کیونکہ اس کے اندر وینٹی کو بھی کی حماقت کو بھی دکھایا گیا. پوپ جو ہے یہاں پہ اس اپنے زمانے کے اس کھوکھلے پن کو ایکسپوز کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیلف کو استعمال کر کے یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایبسولوٹ مورل ججمنٹ نہیں کی جا سکتی کیونکہ ہیومن بیہیویئر مسٹیریس ہے, ناٹ نیسیسرلی انڈر این انڈیویجول پرسنز کنٹرول, کہ کسی بھی ایک آدمی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور اس کی پوپ کی جو کرسچینٹی کی ٹریٹمنٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی بھی بڑی سگنیفیکنس ہے. سنس ایٹ دا ہارٹ آف کرسچینٹی از دا نوشن دیٹ ہیومن آر ان کنٹرول آف دیئر ایکشنس, کہ انسانوں کو اپنے ایکشنز پہ کنٹرول ہے اور گاڈ جو ہے لوگوں کو اسی طرح جج کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی دکھا دیا کہ جو ان کے اوپر سپر نیچرل ہیں انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا ہوا ہے مورلز میں آبزرو کرتے ہوئے. سو ایمبیگوس نیچر اگر دیکھی جائے سیلفس کی تو وہ انٹائر کرسچن ریلیجن کے اوپر کے لاجک کے اوپر بیسیکلی وہ سوال اٹھاتا ہے کہ چاہے وہ پروٹسٹنٹ ہے چاہے وہ کیتھولک ہے, یہ سجیسٹ کرتے ہوئے کہ ہیومن ایکشنز مسٹیریس ہیں اور ان کے جو موٹیوز ہیں وہ اوپیک ہیں. لہٰذا یہ چیز بڑی سمپلسٹک اور ابسرڈ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اینی ون کوڈ بی اسٹیٹ فارورڈلی جج,
کسی کو بھی آپ اس طرح جج نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے ساتھ انوالو جو سپر نیچر کریکٹرز ہیں وہ بھی اس سے بہت کچھ کرواتے ہیں. جو میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کی تھی جن والی، کہ کسی کے ساتھ کوئی جن ہے، تو یہ یہاں پہ وہی سچویشن ہے کہ یہ وہ ان جنات کی ہی بات آپ بٹوین دا لائن سمجھ لیں کہ وہی چیزیں ہیں جو ان سے ایسے حرکتیں ایسے کام کرواتے ہیں. اگر آپ کے فیملی کے اندر کسی کے ساتھ ایسی سلسلہ ہوا ہو، اس کو جن والا معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا ہو، تو آپ یہ چیزیں وہاں پہ آبزرو کر سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے یہ بندہ پہلے اس نے کام کیا اور بعد میں وہ اسی چیز پہ جو ہے وہ حیران ہوا کہ یار یہ تو میں نے نہیں کیا تھا، یہ تو کسی اور نے کیا تھا، یا اس نے انکار کیا کہ یہ میں نے نہیں کیا. سو دس از واٹ وی سی ان دس کوشچن کہ ریلیجن کو بھی اس نے ٹارگٹ کیا، موریلٹی کو بھی ٹارگٹ کیا. دونوں ریلیجنس کو اس نے کیا کہ ریلیجن کے اندر ریلیجن کی بیس پہ جب آپ ڈائریکٹلی آپ کسی چیز کو جج کر رہے ہیں، اس کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے. موریلٹی کی بات کی کہ جو کرسچن موریلٹی ہے اس کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، اس کو بھی اس نے چیلنج کیا. سو اسی کے ساتھ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا، تھیم آف ریلیجن اینڈ موریلٹی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.